ہر وقت اپنے موبائل کے اسکرین پر انٹرٹینمنٹ اور نت نئی خبریں تلاش کرنے والے ناظرین کی خدمت میں مجیب شریف مومن کا آداب اور سلام۔ ناظرین کرام واجب الاحترام، بھیونڈی شہر کے لوگوں کا شعار ہی بڑا ہی نرالا ہے۔ بھیونڈی شہر کے لوگوں کا شعار بڑا ہی نرالا ہے اور یہاں کے لوگوں کی سوچ بھی بڑی مختلف نوعیت کی ہے۔ یہاں ہر شخص سکون اور ایک اچھے روزگار کا متلاشی ہے۔ اکثر یہاں کے لوگ کوئی بھی کام خلاف توقع ہی کر جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا لب لباب کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمارے شہر کے لوگ جب کاروبار اور بیوپار کے تعلق سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں، مثلاً مندی بہت ہے، کاروبار خراب ہے، دھندا آگے کیسے چلے گا، حالات خراب ہیں، مزدوروں کی قلت بڑھتے جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، میں یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام تذکرے اور چرچے شہر کے کسی ڈھابوں پر بیٹھ کر ہزاروں روپئے کا کھانا کھانے کے ساتھ کی جاتی ہے نا تعجب کی بات۔ بھیونڈی شہر کے ڈھابوں کو رحمت تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں زحمت ہی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس پر مزید یہ کہ یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں اپنی میٹنگیں ڈھابوں پر رات کے وقت بڑے اہتمام کے ساتھ سجایا کرتے ہیں اور دن میں خواب خرگوش کے مزے لیا کرتے ہیں۔ قابل دید اور خاص طور پر مسلم سماج کی خواتین بھی ڈھابوں پر کھانا کھانے کی بڑی شوقین ہیں۔ شہر کے ڈھابوں پر برقعے کی نت نئی ڈیزائنیں اور طرح طرح کے برقعے کافی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ کسی مسلم دانشور نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ مسلمانوں کی تمام تہذیب و ثقافت غیر قوموں نے اپنا کر اپنے وجود کو، اپنے وقار کو اور اپنے عزت کو محفوظ کر لیا، اور مسلمان دنیا کی چمک دمک میں کھو کر اپنے وقار کو، اپنے مقام کو اور اپنے وجود سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گستاخی باب۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 70% برائیوں کا اور فضول خرچیوں کا مرتکب یعنی کہ ذمہ دار شہر کی ڈھابا انڈسٹری ہے، کیونکہ نوجوانوں میں حقہ پینے کا چلن ڈھابوں کے ذریعے سے ہی شروع ہوا اور یہ دھیرے دھیرے انہیں نشے کی طرف کھینچ لایا۔ آج 100 میں سے 80% نوجوانوں کا رجحان نشے کی طرف پایا جا رہا ہے، جس میں مسلم نوجوانوں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے۔ نشے کا کاروبار بھی سیاسی زیر سرپرستی میں کیا جاتا ہے، جس میں مسلم نوجوانوں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں مسلم مخبر اور دلالوں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے، جنہیں سن کر ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، شرم بھی محسوس ہوتی ہے۔ فرقہ پرستی کی جو تجربہ گاہ ہے، جو ریسرچ سینٹر ہے، جس میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ نفرت پیدا کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں، شاید اس ریسرچ سینٹر میں مسلم نوجوانوں کے دماغ اور ذہنوں کو مفلوج اور اپہج بنانے کے بھی نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہوں گے، کیونکہ قانون اور انصاف کی اتنی بالادستی ہونے کے باوجود بھی نشے کا کاروبار اپنے زوم سے چلتا رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رشوت ایک ایسا انجیکشن ہے جو نیچے سے لے کر اوپر تک تمام قانونی مشنریز کو قابو کر لیتا ہے۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ ڈھابا ہمارے شہر کے لیے، ہمارے سماج کے لیے رحمت تو نہیں کہہ سکتے، زحمت ضرور ہے، جو ہمارے معاشرے کو فضول خرچیاں اور نئی روایت کو بڑھانے میں مدد دے رہا ہے، اور جس کا چلن مسلم سماج پر زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ عموماً رات کے وقت ہندوؤں کے علاقے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام ہوٹلیں اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں مقررہ وقت پر۔ اس کے برعکس مسلم علاقوں میں تمام ہوٹلیں اور ڈھابے آباد رہتے ہیں، جو ہمارے مستقبل کے لیے زوال کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ قوت
فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ خدا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔